نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ایک بہت اہم واقعے کا ذکر فرما رہا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر۔ اس نے ایک زمانے میں بیت المقدس اور اس کے آس پاس کی آبادیوں پر حملہ کیا اور جتنے بھی بنی اسرائیل تھے ان میں سے زیادہ تر اس نے قتل کر دیے اور جو باقی رہ گئے ان کو گرفتار کر کے ساتھ میں لے گیا۔ ان میں ایک اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ اس کے ساتھ گرفتار ہو کر جا رہے تھے تو ایک گاؤں پر ان کی نظر پڑی۔ اس گاؤں کو تو بالکل تہس نہس کر دیا تھا، سارے لوگ ہلاک کر دیے تھے، مکان ڈھا دیے تھے اور کوئی ایک انسان نام کا کوئی بچہ بھی وہاں پر باقی نہیں چھوڑا تھا۔ تو ان کی زبان مبارک سے یہ نکلا، بتائیے پوری کی پوری بستی ویران ہو گئی، گھر کے گھر گرے پڑے ہیں، اب اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا؟ اس کی تو کوئی صورت ہی آبادی کی نظر نہیں آتی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس ظالم کی قید سے چھوٹے اور ادھر سے ان کا گزر ہوا تو وہاں پر وہ ٹھہرے اور رکے اور پھر ان کا یہی خیال، یہی تصور ہوا تو اچانک اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ان کو موت عطا فرما دی، اور جس گدھے پر سوار تھے وہ گدھا بھی وہیں پر مر گیا۔ ساتھ میں جو کھانا تھا وہ کھانا ناشتے دان میں یا جس برتن میں تھا وہ ایسا ہی رکھا ہوا تھا۔ 100 سال تک ان کے انتقال کے 100 سال گزرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا وہیں پر۔ جب تک اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ ظالم بادشاہ بخت نصر ہلاک ہو چکا تھا، کوئی انصاف پسند بادشاہ اللہ نے پیدا کر دیا تھا، اس نے بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے سارے گاؤں آباد کر دیے تھے اور وہ گاؤں بھی جس کے سامنے وہ تھے وہ بھی سب آباد ہو چکا تھا، بازاریں اور رونق اور لوگوں کا آنا جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے ان سے فرمایا، جانتے ہو تم یہاں پر کتنے زمانے سے ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو جب ان کا انتقال ہوا تھا تو صبح کا وقت تھا، اور جب اللہ نے انہیں زندہ کیا تو شام کا وقت تھا۔ تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید ایک دن یا آدھا دن گزرا ہوگا، وہ ماننے لگے یومن او بعد یوم۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تم تو یہاں پر 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو۔ لیکن اب بھی ہماری قدرت کا ایک اور کرشمہ دیکھو، جب تم برتن کھول کے اپنا کھانا دیکھو گے تو کھانا بالکل تازہ نظر آئے گا۔ دیکھا تو تازہ کھانا رکھا ہوا تھا، کوئی سڑین کوئی بدبو اس میں نہیں آئی تھی۔ اور فرمایا اور اپنا یقین مضبوط کرنے کے لیے ایک طرف یہ دیکھو جلوہ اور ایک طرف یہ دیکھو کہ تمہارے گدھے کا کیا حال ہے۔ گدھا گل سڑ کے بالکل ختم ہو چکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا پورا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اور اس کے علاوہ ہماری قدرت کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو؟ لو دیکھو ہم مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ ایک دم گدھے کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور وہ زندہ ہو کر پھر اپنی آواز نکالتا ہوا زندہ کھڑا ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے فرمایا اے مولا اب مجھے علم یقین ہو گیا اس بات کا کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ ذرا اس شخص کی طرف بھی تو دیکھو نظر ڈال کر جو ایک بستی کی طرف سے گزر رہا تھا اور وہ بستی بالکل ڈھائی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر سے کیسے اسے آباد کرے گا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کر دے گا اللہ اس کو تباہ اور برباد اور مردہ ہونے کے بعد؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں موت دی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، اللہ نے فرمایا پتہ ہے تم یہاں کتنے زمانے ٹھہرے رہے؟ کہا پورے دن یا دن کے کچھ حصے۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تم 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے ہو۔ پھر اللہ نے وہی کھانے وغیرہ کا ذکر کیا اور ان کے گدھے کا ذکر کیا اور اپنی قدرت کے انہیں نمونے دکھائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اور اس تباہی و بربادی کے بعد پھر سے آبادی کے یہ احوال ذکر کر کے اپنے بندوں کو سبق دیا کہ اے میرے بندو، تم کسی بھی پریشانی کے حال سے گزر رہے ہو، خدا کی رحمت سے نا امید کبھی مت ہونا۔ بڑی بڑی تباہیوں اور بربادیوں کے بعد بھی اللہ پھر سے جس کو چاہتا ہے کھڑا کر دیتا ہے۔ سب کچھ فنا ہونے کے بعد بھی اللہ چاہتا ہے تو دوبارہ اس سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ کی رحمت سے ایمان والے کبھی نا امید نہیں ہوتے، جو نا امید ہوتے ہیں وہ تو کافر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نیکیوں اور گناہوں کا حال ہے۔ آدمی برے ماحول میں، بری صحبت میں پھنس کر برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ کوئی نشے کا عادی ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑوں کا عادی ہو گیا، کوئی قتل و قتال کا عادی ہو گیا، جوانی کے زور میں نہ جانے کتنے گناہ ہو گئے۔ تو آخر حد تک اللہ کہتا ہے مجھ سے مغفرت سے نا امید مت ہونا۔ جب تم تھک جاؤ گناہ کرتے کرتے، میری طرف لوٹ کے آؤ گے، مجھ سے معافی مانگو گے، تو میں اگر چاہوں تو بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو بھی معاف کر دوں، اور اگر پکڑ کرنا چاہوں تو ایک گناہ پر بھی پکڑ کر لوں۔ مجھ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا ہے مولا اتنا بڑا گناہ گار تھا تو نے کیوں اس کو بخش دیا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا مولا اس نے تو ایک ہی غلطی کی تھی تو نے اس کی پکڑ کر لی۔ مالک ہوں میں تو، مختار ہوں، قادر مطلق ہوں، جو چاہوں کروں۔ حضور علیہ السلام نے حدیث شریف میں اس کا بھی ذکر کیا ہے جس نے 99 قتل اپنی زندگی میں کیے تھے اور پھر اسے توبہ کا احساس ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے کہ ابھی توبہ کی بھی نہیں تھی، اس بستی کی طرف کو جا رہا تھا جہاں جا کر اسے توبہ کرنا تھی، تو اللہ کا اس کا چلنا اور محنت کرنا ہی پسند آ گیا۔ جب اس کی موت آئی اور فرشتے روح لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے تو رحمت کے فرشتے لے کر پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں ناپ کے دیکھ لو اس زمین کو، اگر یہ اس بستی کے قریب ہو جدھر توبہ کرنے کے لیے گیا ہے تو پھر یہ میرا وہ بندہ ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ وہ جب ناپا گیا تو اس بستی کے قریب نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا محمد خان۔ حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میں نے دیکھا تھا جب سن 1231 ہجری تھی اور اس کی عمر تقریباً 100 سال کی ہو چکی تھی۔ اس شخص نے اپنی جوانی میں بہت گناہ کیے تھے، بڑا ظالم و ستمگر تھا، 7 تو خون کیے تھے، اسے سخت دل آدمی تھا، مگر کب تک کرے گا آدمی؟ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے اسے۔ جب بڑھاپے کی عمر آتی ہے، کمزوری آتی ہے، دل میں ذرا نرمی آتی ہے تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ اے بندے سوچ لے میرے پاس آئے گا تو کیا یہ گناہ لے کر آئے گا، کس حال میں آئے گا؟ تو اسے بڑی ندامت و شرمندگی ہوئی آخری عمر میں،
اور وہ ایک دن حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ حضرت تو بے نیاز تھے جیسے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے، چاہے تو سب کے سب گناہ معاف کر دے، چاہے تو پکڑ کر لے۔ اور یہ اللہ والے بھی جب توجہ ڈالتے ہیں کسی پر اور اس کے حالات کو بدلتے ہیں، گناہوں سے اسے نیکیوں کی طرف لاتے ہیں، تو ان اللہ والوں کی یا نبی کی یا ولی کی اپنی ذاتی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی رضا دیکھتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ان کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی قوت ہے، باقی کوئی بھی کچھ کرتا ہے تو خدا کے طاقت دینے سے کرتا ہے۔ اگر وہ طاقت نہ دے تو ایک مزدور ایک اینٹ اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں رکھ سکتا، کوئی کمزور اتنا ہو جائے کہ اینٹ تو کیا وہ اپنا ہاتھ بھی اوپر نہیں اٹھا سکتا، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہیں کا وہیں رہ جائے گا اور ہاتھ کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو ساری طاقتیں چاہے ولی کے پاس ہوں، چاہے نبی کے پاس ہوں، چاہے عام انسان کے پاس ہوں، سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں اور وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عنایت کی توجہ ڈال دی ان کے اوپر، توبہ کی توفیق ہو گئی اور پھر اس کی زندگی اللہ اللہ میں گزری، اور کبھی جوش میں آ کر ایسا اللہ کا نعرہ مارتا تھا کہ اس کی آواز سے آس پاس کے لوگوں کے بھی دل بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے اندر بھی شان اور کمال پیدا کر دی۔ تو ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ حضرت کے اوپر اگرچہ اکثر جمالی کیفیت رہتی تھی، اسی لیے کیونکہ آپ کا نام بھی جمال اللہ ہے اور نام کا اثر ذات کے اوپر پڑتا ہے، لیکن یہ نہ بھولے آدمی کہ جس پر جمالی شان ہے اس کو کبھی جلال نہیں آتا، اگر جلال آ جائے تو جلال بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، فرماتا ہے غلبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے جباری اور قہاری کی شان دکھاتا ہے، طوفان آ جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں، بڑے بڑے سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں تو تباہیاں کی تباہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کے انعاموں سے اللہ کے بندے فائدہ ہی اٹھاتے رہتے ہیں۔ دکھا دیتا ہے کہ ہوں تو میں ارحم الراحمین، مگر مجھ سے ڈرتے بھی رہنا، کبھی کمزور کو ستانا مت، اگر میں پکڑ پہ آ گیا تو میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ منوا پٹی کی طرف اکثر شکار کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اپنے کچھ مرید اور خلفاء کے ساتھ۔ عبداللہ خان جن کے نام سے غالباً یہ بازار ہے، عبداللہ بازار، یہ حضرت کے بڑے عقیدت مند تھے اور اکثر حضرت کے ساتھ سفر میں، حضر میں اور صحبت میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، بہت سچے نیک اور پاک باز انسان تھے۔ یہ بھی حضرت کے ساتھ گئے ہوئے تھے شکار میں۔ فرماتے ہیں عبداللہ بغدادی، وہی عبداللہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن شام کو حضرت اپنے جہاں گوشہ نشینی میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، عصر کے بعد باہر نکل کے کھیتوں میں ٹہلنے لگے اور کچھ جلالی شان کی سی کیفیت آپ کے اوپر نظر آ رہی تھی۔ آپ ایسی کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ، ایک جوگی ادھر سے گزرا ہوا جا رہا تھا، بابا، باجا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ حضرت کے پیچھے آیا اور باجا بجانا شروع کر دیا اس نے۔ حضرت بین باجے ان چیزوں سے حضرت پر کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت یہ چاہتے تھے کہ اپنی جذبی کیفیت کو چھپا کے رکھوں، ظاہر نہ کروں، جیسے بین ہی تو بجائی تھی اس نے، بانسری جو نواب گیٹ پر آپ پر کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ حضرت نے کہا بھائی چھوڑ، کیا کر رہی ہے یہ، باجا واجا مت بتا میرے پیچھے۔ وہ سن ہی نہیں رہا، بجایا جا رہی ہے۔ دوبارہ پھر کہا حضرت نے، تیسری بار پھر کہا، جب نہیں مانا تو بس حضرت پہ ایک دم جلالی کیفیت طاری ہو گئی۔ یا علی مشکل کشا، یہ کہہ کے جو نعرہ مارا تو ایک بجلی سی چمکی اور بابا کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلا، تڑپ کے غائب ہو گیا۔ اور حضرت کے اس نعرے کا یہ اثر ہوا کہ جہاں تک حضرت کو دیکھنے والے اس دائرے کے اندر آ رہے تھے سب کے سب جھوم رہے تھے، عجیب کیفیت تھی سب، اور زمین ہلنے لگی، زلزلہ سا آ گیا تھا اس علاقے میں، پانی یوں تالاب میں جھومتا ہوا دکھ رہا تھا بالکل۔ عبداللہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ میری بھی یہ کیفیت تھی کہ میرے اوپر ایسا عجیب طریقے کا گھماؤ سا پیدا ہو گیا تھا کہ میں کبھی ایسا لگتا تھا آسمان پہ پہنچ گیا، کبھی زمین پہ آ گیا، کبھی آسمان پہ پہنچ گیا، کبھی زمین پہ آ گیا۔
نہ میں ہوش میں تھا نہ وہ ہوش میں تھے جو حضرت کے اس گردے میں. ہاں جو دور سے نظارہ کر رہے تھے وہ محفوظ تھے، جو قریب آ رہے تھے حضرت کے نظارہ دیکھنے کے لیے اور ان لوگوں کی کیفیت دیکھنے، ان پر وہی حالت طاری ہو جا رہی. تو کہا ایک بہت لمبا چوڑا ولایتی افغان وہاں پر رہتا تھا. اس افغانی نے اپنی چادر دوہری کر کے حضرت کے چہرے پہ ڈال دی ایک دم، اور گود میں اٹھا کے کمرے میں کو لے گیا حضرت، اور دروازہ بند کر دیا کمرے کا. وہ جو چہرے کی جلالی چمک تھی اس سے یہ کیفیت پیدا ہو رہی تھی. کچھ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا اور وہ حضرت کو لے گیا. حضرت کا جلالی کیفیت کچھ دیر میں جیسے جیسے ٹھنڈی ہوتی چلی گئی، لرزہ کم ہوتا چلا گیا، سب کو سکون اور اطمینان مل گیا. عبداللہ خان فرماتے ہیں میں بڑی تلاش میں رہا، بابا کدھر کو چلا گیا؟ کافی ڈھونڈا، تلاش کیا، ملتا ہی. تو کہا 3 دن کے بعد میں نے حضرت سے پوچھا حضرت وہ بابا کدھر چلا گیا جو آپ کے پیچھے بین بجا رہا تھا؟ کہا تھا میں بھی کشف کے ذریعے اس کے ذریعے کافی تلاش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ گیا کدھر کو. کہا پھر 1-2 دن کے بعد پھر حضرت سے میں نے معلوم کیا، ہاں بولے حضرت کو پتہ چل گیا کہاں ہے. تو کچھ ایسا جملہ بولا جس کا مطلب یہ تھا کہ تکبر صرف اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اس نے ہمارے سامنے اپنی انا دکھائی، ہماری بات نہیں مانی. تو جو متکبرین کا مقام ہوتا ہے وہاں پر پہنچ گیا. تو اب اللہ جانے، واضح نہیں ہے اس میں کہ وہ مقام کون سا ہے، کہاں پر پہنچ گیا. بہرحال تو حضرت کبھی کبھی یہ شان دکھایا کرتے تھے، ورنہ 99% تو حضرت کے اوپر ہمیشہ جمالی شان رہی ہے اور اب بھی ہے. وہاں دین اور دنیا جس ارادے سے بندہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ان کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے اور ان کی حاجتیں برلاتا ہے. سب کا کام کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ والے تو صرف وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں، مگر یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو اللہ کے ایسے مقدس لوگوں سے وابستہ ہو کر اور ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں. یہ بھی خدا کی توفیق سے ہے، اور جنہیں توفیق نہیں ہوتی وہ اسے شرک اور بدعت اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر خود محروم رہتے ہیں، دوسروں کو بھی محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ جس پر کرم فرماتا ہے وہ اپنی نعمتوں سے انہیں مالا مال کرتا ہے اپنے مقرب بندوں کے ذریعے سے. جب سے یہ دنیا بنی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی مقبول بندے کے واسطے سے ہی اپنے بندوں کو فیض پہنچایا. نبیوں کے واسطے سے ان پر ایمان لانے والوں کو فائدہ حاصل ہوا، پھر ان کے بعد والوں کو اپنے پہلے والوں سے فائدہ حاصل ہوا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو ایسا مسلسل چلنے والا سلسلہ اس کا کوئی انکار کرے تو اس سے زیادہ ناسمجھ کون ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر دینی سمجھ پیدا فرمائے، جہالت اور گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، اللہ سے نعمتیں پانے کے جو جائز راستے اور وسیلے ہیں اللہ انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناجائز باتوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں اور زیادہ قوت اور روشنی پیدا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما. ہم سب مسلمانوں کو، خاص طور سے ہم سب حاضرین کو اپنے دربار سے اپنے مقبول بندوں کے وسیلے سے دینی دنیاوی نعمتیں خوب عطا فرما. ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما. دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب مسلمانوں کو ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما. آمین. بجاہ النبی الکریم وبحرمت سائر المرشدین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.